السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دی قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج 29ویں روزے کی نسبت سے 29ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 29واں پارہ تبارک الذی۔ اس پارے میں 11 صورتیں ہیں: سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ المعارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ المزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات۔ سورہ ملک، اس میں 2 باتیں ہیں: نمبر 1 توحید کا بیان ہے، نمبر 2 جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ ہے۔ سورہ قلم میں بھی 2 باتیں مذکور ہیں: نمبر 1 باغ والوں کا قصہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نذر ہو گیا، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سورہ الحاقہ میں 2 باتیں بیان ہوئیں: مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے اور قیامت کے وقوع کا بیان ہے کہ اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان، ان کے اسباب کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ معارج میں 3 باتیں ہیں: قیامت کے وقوع کا انداز بیان کیا گیا، انسانوں کی بعض صفات بیان ہوئیں اور جنتیوں کے صفات کا بیان ہے۔ سورہ نوح میں بھی 3 باتوں کا تذکرہ ہے: حضرت نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان ہے۔ نمبر 2 استغفار کے فوائد بیان ہوئے کہ بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ ود، سوا، یعوق اور نصر، یہ 5 ان کے بڑے بت تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورہ جن میں 2 باتیں بیان ہوئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلہ میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ نمبر 2 مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ سورہ مزمل میں 2 باتوں کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا کہ آپ پوری رات عبادت کرتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رات کا نصف حصہ یا اس سے بھی کچھ کم قیام کیا کریں۔ نمبر 2 قرآن مجید میں جو آسان ہے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورہ مدثر میں 3 باتوں کا بیان ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے اور فضول باتوں میں مشغول رہتے تھے۔ سورہ قیامہ میں 3 باتوں کا ذکر ہے: جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا کہ این المفر، آج بھاگ کر کہاں جاؤں، لیکن وہاں تو نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ جلدی سے پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جلدی نہ کیا کریں بلکہ غور سے سنیں، اس کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کا بیان کرنا بھی۔ نمبر 3 قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پژمردہ ہوں گے۔ سورہ دہر میں یہ بیان کیا گیا کہ انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آیا کہ جب کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے عدم سے وجود بخشا۔ نمبر 2 جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان ہوا۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی اور صبح شام اپنے ذکر میں مشغول رہنے کا حکم ملا۔ سورہ مرسلات میں 2 باتوں کا ذکر ہے: قیامت کا بیان، اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا، اور نمبر 2 قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکین کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی۔
اور آخر میں یہ کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ یہاں پہ اس پارے کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 30 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔